الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزب البحر شریف آپ نے یاد کر لیا ہوگا، تو اس کے کرنے کا، عمل کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، چلہ کرنا اور زکوٰۃ نکالنا یہ ایک ہی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چاند کے اعتبار سے پہلے 14 دنوں کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ پہلے چاند کی پہلی تاریخ سے چاند کی 14 تاریخ سے پہلے اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کبیر ہوتا ہے اور ایک صغیر ہوتا ہے۔ جو کبیر ہوتا ہے وہ 3 دنوں میں دیا جاتا ہے اور جو صغیر ہوتا ہے وہ 9 دنوں میں دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو صغیر بتاتا ہوں، اور آپ نے کرنا ہے یہ اگلا جو ماہ آئے گا، جو بھی اگلا ماہ آئے یا یہی ماہ چل رہا ہے، اگر چاند کی 14 نہیں ہوئی، 14 سے پہلے تو آپ نے کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 9 دنوں والا ہے نا، 9 دنوں والوں کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن ہر روز پڑھنے ہیں، ہر روز 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 9 دن تک مسلسل 40 مرتبہ پڑھیں تو 360 مرتبہ مکمل ہوتے ہیں۔ ہر روز 40 مرتبہ پڑھیں تو 9 دن تک مکمل ہوتا ہے۔ پرہیز اس میں یہ ہے کہ گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا اور جماع، ان 3 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ گوشت، انڈا اور جماع سے پرہیز ضروری ہے۔ اور اس کی شرطیں یہ ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں کیا جائے اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آج آپ نے رات کے 9 بجے شروع کیا ہے مخصوص ایک جگہ پر بیٹھ کر، تو کل بھی 9 بجے ہی شروع کرو گے اسی جگہ پہ بیٹھ کر، جس جگہ پہ کل کیا ہے۔ اسی طرح پرسوں بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کر اسی طرح 9 بجے آپ کو کرنا ہوگا۔ تو 9 دن تک مسلسل ہر روز 40 مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ شروع 9 بجے کرو، ختم چاہے جتنے بجے مرضی ہو، چاہے 10 بجے ہو، 11 بجے ہو، ختم ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شروع ہونے کی ضروری ہے کہ آج 9 بجے کی ہے تو کل بھی کرو 9 بجے، پرسوں بھی 9 بجے، آج جس جگہ پہ بیٹھو کل بھی پرسوں بھی اسی جگہ پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ تو 9 دن والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو پرہیز انڈا، گوشت اور جماع سے، اور شرط یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو، 9 دن تک کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے کبیر، یہ 3 دنوں میں 160 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ جو 9 دن والا ہے اس میں روزہ شرط نہیں ہے، روزہ نہ رکھو خیر ہے، رکھ لو تو بہتر ہے، نہ رکھو تو بھی ٹھیک ہے، رکھ لو تو بہتر ہے۔ لیکن جو 3 دن والا ہے اس میں روزہ بھی شرط ہے کہ روزہ بھی ضرور رکھنا ہوگا، روزہ بھی رکھنا ہے، اور گوشت، انڈا، جماع یہ بھی نہیں کرنا، اور ایک دن میں 120 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بندہ 3 نشستیں بنا سکتا ہے، 3 نشستیں بندہ کر لے کہ ایک نشست مغرب کے بعد کر لے، مغرب کی نماز پڑھے، ایک نشست عشاء کے بعد کر لے، 40 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لے، 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لے، پھر 40 مرتبہ آگے دن میں پڑھ لے کسی بھی ٹائم۔ یعنی کہ اگر آج شروع کیا ہے مغرب کے بعد 5 بجے تو کل بھی مغرب کے بعد 5 بجے شروع کرنا ہے، پرسوں بھی 5 بجے، تینوں دن وہ 40 مرتبہ 5 بجے شروع کرنا ہے۔ پھر دوسری نشست آپ نے لگائی ہے 9 بجے، آج 9 بجے لگائی ہے دوسری نشست، تو کل بھی 9 بجے، پرسوں بھی 9 بجے ہی لگانی ہے۔ پھر آگے تیسری نشست اگر دن 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے شروع کیا تو کل بھی 12 بجے، 1 بجے، پرسوں بھی 1 بجے، لیکن جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ تینوں نشستوں میں جگہ ایک ہی ہونی چاہیے کہ آج جس جگہ پہ بیٹھے ہو پہلی نشست میں، دوسری نشست بھی وہی جگہ ہو جو پہلی نشست کی جگہ ہو، پہلی نشست جس جگہ پہ
بیٹھ کے کیے تو تیسری نشست دن کے ٹائم بھی وہی ہونی چاہیے، 3 دن میں والے میں روزہ بھی شرط ہے۔ میں نے یہ جو 3 دن والا ہے یہ 2 مرتبہ کیا ہوا ہے، اور جو 9 دن والا ہے وہ میں نے 1 مرتبہ کیا ہوا ہے۔ یہ مجھے اجازت بھی حاصل ہے اپنے استادوں سے جنہوں نے ہمیں دیا ہے، اسی طرح میں آپ کو اجازت اس کی دے رہا ہوں کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور ضروری کرنا ہے اگلے ماہ 14 تاریخ کے اندر اندر۔ بہتر طریق یہی ہے بندہ پالتی مار کے بیٹھ جائے اور کسی ایک کمرے میں بیٹھ جائے، کعبے کی طرف منہ ہو، اندھیرا ہو تو مزہ آتا ہے کرنے کا۔ لیکن اگر کسی کو ڈر لگے تو لائٹ جلا لے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر مزہ صحیح آتا ہے اندھیرا ہو اور بندہ آنکھیں بند کر کے پھر بندہ کرے، اور نیت یہی ہونی چاہیے قرب الہی کے لیے۔ اور میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا دیا ہے، کتنا ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر اس کو کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ برکت دے گا۔ اور جو میں نے آپ کو منہاج العابدین کہا ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہونی چاہیے، وہ بھی آپ کو پڑھی ہوئی ہونی چاہیے اور ذہن میں بھی ہو کہ کیا ہے، اس باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اور جو میں نے ویڈیو بتائی تھی میرے یوٹیوب چینل اسی جو قافیہ والے سبقوں میں 74-75 کے درمیان ہے، 73-74-75 کے درمیان میں نے ڈال دی ہے، تو اس کو بھی پڑھ لیں گے، منہاج العابدین کو بھی پڑھ لیں گے، اور اس کا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو کرنا بھی ہے۔ اور جب یہ بندہ چلا کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب 9 دن والی زکوٰۃ ادا کر لی یا 3 دن والی زکوٰۃ ادا کر لی تو آپ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اس کو ہر روز مسلسل پڑھنا ہے، مغرب سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک پڑھنا ہے۔ جو وظائف وغیرہ کا جو عمل ہوتا ہے نا، دن شروع ہوتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، دن شروع مغرب کے ٹائم ہوتا ہے، اگلے دن مغرب کے ٹائم تک دن ہوتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے قرب الہی اچھی طرح ملے تو پھر وہ بندہ ہر روز 40 مرتبہ ہی پڑھے۔ تو زکوٰۃ کے اندر تو شرط ہے کہ ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو میں بندہ بیٹھ کے وہ اس کو پڑھے، لیکن جب زکوٰۃ ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد شرط نہیں ہے، بندہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر بندہ قرب الہی چاہتا ہے تو پھر 40 مرتبہ پڑھے، نہیں تو کم از کم 5 مرتبہ تو ضرور پڑھے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ تو ضرور پڑھے ہر روز۔ اگر بندہ ایک دن اس کا ناغہ کر دے، 24 گھنٹے اس کو نہ پڑھے، ایک مرتبہ بھی نہ پڑھے تو اس کی زکوٰۃ ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی تو پھر اس کی زکوٰۃ برقرار نہیں رہے گی، اس کی زکوٰۃ ٹوٹ گئی، پھر وہ دوبارہ پڑھے، کم از کم 5 مرتبہ پڑھے۔ نہیں تو اگر بندہ کام ہو، مجبوری ہو، کہیں چلا گیا، دکھی آ جائے، کوئی غمی آ جائے، تو پھر تو یہ مسلسل پڑھنی چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ ایسا وظیفہ بن جاتا ہے کہ بندے کو چین ہی نہیں آتا جب تک یہ نہ پڑھے۔ یہ ہے بندہ پڑھے تو پھر مزہ آتا ہے، یہ پڑھے تو سکون ملتا ہے، صحیح۔ لیکن اگر بندے پریشانی ہو گئی، نہیں پڑھا گیا، تو کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ لے، پھر اگلے دن باقی پڑھ لے 3 مرتبہ 4 مرتبہ۔ لیکن اگر کوئی قرب الہی چاہتا ہے تو وہ ہر روز 40 مرتبہ پڑھے، چاہے چلتے پھرتے پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پہلے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر عورتیں ہیں تو وہ حائضہ ہو جاتی ہے، نفاس آ جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے اندر یہ آ گیا تو پھر اس کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ زکوٰۃ نکال رہی تھی، آ گیا تو ختم ہو جائے گی، ان میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر زکوٰۃ ادا کر لی ہے اس کے بعد آپ وضو کریں، مصلیٰ پہ بیٹھ کے 1 مرتبہ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو یہ ہوگا کہ اس میں تو قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک کو تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ حائضہ عورت یعنی پاس والی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ہم قرآن پاک کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ یہ دعا ہے، دعا کی ہی نیت سے پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو پڑھنا ہوگا آپ کو، ضروری پڑھنا ہوگا۔ اگر ایک دن ناغہ ہو گیا تو زکوٰۃ آپ کی ٹوٹ جائے گی، آپ کو دوبارہ زکوٰۃ ادا
کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کریں. یاد کر لیا ہوگا. اب جب مہینہ ہے 1 تاریخ سے یا 2 تاریخ سے شروع کر لیں آپ. پھر 9 دن والا کرنا ہے تو آگے 10 تاریخ تک جائے گا. اگر 3 دن والا کرنا ہے تو 2 3 4 3 دن والا ہوگا. صحیح ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور لانا ہے اپنے عمل میں. پھر آگے میں بتاتا جاؤں گا اور عملیات ہے جو میں آپ کو. تو مقصد آپ کا یہی ہونا چاہیے قرب الہی کے لیے. باقی اس کے فضائل بہت ہیں. کوئی کسی کے لیے کوئی پریشانی ہو تو 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، اللہ آرام آ جاتا ہے. باقی اور میں آپ کو بتاؤں گا. اور لیکن پہلے آپ یہ زکوٰۃ اس کی ادا کر لیں اچھے انداز میں. ٹھیک ہے، آگے کل سے ہم یہ بھی شروع کریں گے. یہ خلاصۃ الفرائض ہے میرے پاس. یہ سراجی ہے، سراجی اس کی. یہ میں خلاصے سے پڑھاؤں گا اچھے انداز میں. تو باقی ان کو آپ نے یاد کر لینا جو میں نے بتایا. اور اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو 10 تک تو کم از کم پہاڑے آنے چاہیے. کل تک آپ 10 تک پہاڑے بھی یاد کر لینا اور ٹیبل یاد کر لینا. اور دوسرا اور نہیں تو کم از کم آپ کو ابتدائی تو جمع تفریق، جمع نفی، ضرب، تقسیم کے سوال ہوتے ہیں وہ کم از کم آپ کو آنے چاہیے. پھر اچھے طریقے سے آپ پڑھ لو گے. ویسے بھی اگر نہ بھی آتے ہوئے تو پڑھ تو لو گے لیکن تھوڑی سی مشکل ہوگی آپ کو. اسی لیے آپ پہلے دہرا لینا اچھے انداز میں، اس کو کر لینا، سمجھ لینا ضرب کے، تقسیم کے، نفی کے سوال. تو پھر یہ اور آسان ہو جائے گی. صحیح ہے، پھر ہم کل سے یہ شروع کریں گے. پھر 2 3 دن بعد میں تفسیر جلالین بھی آپ کو شروع کرا دوں گا، وہ آپ لے لیجیے. آگے حدیث یہ نکالیں تحسین الرسول. آگے حدیث مدرج ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں کسی راوی کا کلام شامل ہو جائے جس سے وہم ہو کہ یہ الفاظ حدیث ہی کا حصہ ہیں. اس طرح پتہ چلے کہ یہ حدیث کے ہی ہیں، اس طرح شامل ہو جائے تو اس کو حدیث مدرج کہتے ہیں. صحیح ہے، آگے یہ مثال لکھی ہوئی ہے اور مطابقت بھی آگے دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے. حدیث حکم ادراج. مدرج کا حکم یہ ہے کہ تمام فقہائے محدثین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث پاک میں ادراج تو حرام ہے، البتہ حدیث کے الفاظ کی تفسیر و توضیح جائز ہے. توضیح وضاحت کرنا جائز ہے لیکن خود سے اس کو ذکر کر دینا یہ حرام ہے. مثال سے آپ اس کو سمجھ لینا اچھے انداز میں. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، باقی وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہو اب تک. آگے حدیث مصحف اور محرف. وہ حدیث جس میں سیاق کلام میں صورت خطی کے باقی رہنے کے باوجود ایک یا ایک سے زائد حروف متغیر ہو جائیں. ایک یا ایک سے زائد متغیر ہو جائے، اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر نقطوں میں تغیر واقع ہو تو اسے مصحف کہتے ہیں. اگر تغیر شکل کے اعتبار سے ہو، شکل میں ہو جائے تغیر تو محرف کہتے ہیں، حرفوں میں ہو گیا. صحیح ہے، آگے اس کا حکم. حدیث پاک میں جان بوجھ کر تبدیلی کرنا تو جائز نہیں ہے، نہ سند میں نہ بالخصوص متن میں، کیونکہ متن حدیث ہی پر معنی مقصود کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے. اگر راوی کثرت سہو سے تبدیلی کرتا ہے تو وہ روایت حدیث میں ضابط شمار نہیں کیا جائے گا. آگے حدیث معلل. یہ وہ حدیث ہے جو جامع شروط صحت ہونے کی وجہ سے بظاہر صحیح و سالم معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں ایسی علت خفیہ قاویہ پائی جاتی ہے جو اس کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. نیز اس کا جاننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں بلکہ اس پر اطلاع ماہرین فن ہی کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، آگے حدیث سے پھر ان کو سمجھایا گیا ہے. آگے پھر معلل کی 3 قسمیں ہیں. ایک سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک متن کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک سند اور متن دونوں اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فضائل میں چل جاتی ہے، ویسے مقبول نہیں ہے. آگے حدیث متروک. یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو، پتہ ہو کہ یہ تہمت ہو کہ جھوٹ بولتے ہیں، ہو نہیں تہمت ہو، اور وہ حدیثیں صرف اس متاہم راوی کے طریق سے معروف ہو، نیز وہ روایت قواعد معروفہ کے خلاف بھی ہو.
تو حدیث متروک ضعیف ہے، احکام میں اس پر عمل نہیں ہوتا، فضائل میں تو ہو جاتا ہے، احکام میں حلال و حرام میں نہیں ہوتا۔ ان کو اچھے انداز میں آپ نے کر لینا ہے۔ یہ رٹا نہیں لگانا، میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، رٹا نہیں لگانا، سمجھنا ہے، اور تاریخ کو بھی سمجھ کر یاد کرنا، یاد ہو جایا کرے گی۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ آگے اسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمہ وخبر الصادی والعقل۔ علم کے یہاں سے اسباب بیان کریں گے کہ علم کے اسباب کیا ہیں اور علم کے اسباب کون کون سے ہیں، نہیں بلکہ پیچھے بھی رہتا ہے۔ والعلم بها خلافا للسوفسطاء، علم متحقق ہے اس کے ساتھ، علم جو ہے اس کے ساتھ متحقق ہے، یعنی کہ علم حقائق کے ساتھ متحقق ہے کہ اس میں حقائق کی باتیں ہوتی ہیں، اور متحقق سے مراد علم کا وجود ہے، یعنی کہ علم ثبوت میں ہوتا ہے، ہر چیز کا علم جو ہوتا ہے وہ متحقق ہوتا ہے، خارج میں پایا جاتا ہے۔ یہاں سے اختلاف کرتے ہیں سوفسطائیہ۔ یہ سوفسطائیہ ایک قسم کا گروہ ہے کہ تین طرح کے گروہ ہیں، تین طرح کے فرقے ہیں، یہ شرح میں سارا لکھا ہوا ہے۔ ایک ہے انادیہ، ایک ہے اندیہ، ایک ہے لاعدریہ۔ جو انادیہ ہے وہ اشیاء کی حقیقتوں سے انکار کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں، وہموں کا اور خیالات باطنہ کا، انہیں انادیہ کہتے ہیں۔ اور جو اندیہ ہے وہ ان کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں، حقیقتوں کے ثبوت کا، اور گمان کرتے ہیں کہ وہ تابع ہیں اعتقاد کے، یہاں تک کہ ہمارا اعتقاد ہے وہ کہتے ہیں کہ شے جوہر ہے تو وہ جوہر ہے، اگر اعتقاد ہے کہ وہ عرض ہے تو وہ عرض ہے، قدیم ہے تو قدیم ہے، حادث ہے تو حادث ہے، یعنی کہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ اگر ہم ایک چیز کو حادث مانتے ہیں تو وہ حادث ہے، اگر قدیم مانتے ہیں تو وہ قدیم ہے، یہ انادیہ کہتے ہیں۔ اور جو لادری ہے وہ انکار کرتے ہیں شے کے ثبوت کا، علم کی شے کے ثبوت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ثبوت کو مانتے ہیں، نہ ہی اس کے ثبوت کو جانتے ہیں، ثبوت کا بھی انکار کرتے ہیں اور ثبوت کے نہ ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شک ہے، گمان کرتے ہیں شک کا، اور شک میں بھی وہ شک کرتے ہیں۔ کہا جائے نا کہ یہ چیز قدیم ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، کہا جائے کہ یہ چیز حادث ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں، کہا جائے اس چیز میں شک ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں لا ادری، وہ شک میں بھی شک کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے ہیں۔ صحیح، آگے یہ ان کے پھر اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آگے اسباب العلم، علم کے اسباب۔ علم یہ وہ صفت ہے جس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تجلی، ظاہر ہوتی ہے ظہور، ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور یہ جو علم ہے یہ صرف اور صرف حواس سے سمجھا جا سکتا ہے، مشتمل ہوتا ہے حواس پر، حواس کے ذریعے، اور یہ مخلوق کے لیے ہے، یعنی کہ مخلوق کے لیے، اور مخلوق میں جن، انسان اور فرشتے ہیں۔ اب مخلوق کے بعد کہا نا المخلوق من الملکی، اب یہاں سے جو من ہے نا یہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ من بیانیہ ہوتی ہے وہ ما قبل کی صفت واقع ہوتی ہے، اور ما قبل کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی کہ المخلوق کو بیان کیا من نے کہ من الملک کی والانسی والجن، کے مخلوق سے مراد وہ فرشتے ہیں، انسان ہے اور جن ہے، باخلاف اللہ تعالیٰ کے علم کے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ وہ ذاتی ہے، وہ سببی نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس بات کو میں بیان کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور رسول کے علم میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، کلی ذاتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم
یہ کیا ہے؟ عطائی ہے، یہ کیا ہے؟ عطائی ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ایک جگہ پہ ذاتی آ جاتا ہے۔ اس کی پھر میں کل وضاحت کروں گا تھوڑا سے اچھے انداز میں، بھئی فرق کیا ہے اور پھر کس طرح ہے، صحیح ہے۔ لیکن مخلوق جو ہوتی ہے اس کے علم کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک حواس سلیمہ، دوسری خبر صادق، تیسری عقل۔ یعنی کہ کسی کے علم کا سبب یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب سوال ہو سکتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہی کیوں، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا جواب دیا بحکم استقراء کے ذریعے کہ ہم نے تتبع کی، تلاش کی، استقراء کیا، ہمیں یہ 3 ہی ملی، اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ ان 3 چیزوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آگے وجہ ضبط سے وجہ اثر بیان کر رہے ہیں کیوں یہ 3 چیزوں سے۔ اب حواس سلیمہ کسے کہتے ہیں؟ حواس سلیمہ کہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہو، اس کے حواس صحیح ہوں، مریض نہ ہو، آنکھوں سے صحیح طرح دکھتا ہو، کان سے سنتا، بولنے میں سب چیزوں میں ٹھیک ہو۔ خبر صادق کے خارج کے اعتبار میں وہ خبر بھی سچی ہو، کیوں؟ سچی خبر بھی ہو۔ اور عقل یہاں کہہ کر عقل کہہ دی کہ عقل بھی ہونی چاہیے، کیونکہ عقل کی درستگی بھی یہ ایک آفت ہے، اسی لیے تو نہیں نام رکھا جاتا عاقل۔ عاقل کسی کو نہیں کہا جاتا، کیوں؟ اگر عاقل کہا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ عقل درستگی یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے کہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہ آنا، یا کسی کو ویسے عاقل کہہ دینا، عاقل تو یہ بھی بہت بڑی آفت ہے۔ اسی لیے عقل کا درستگی اور ٹھیک ہونا مطلقاً عقل کے ساتھ مقید نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ عقل بھی ہو اور خبر صادق بھی ہو اور حواس سلیم بھی ہو، تو پھر جا کر اس کو علم آئے گا، صحیح ہے۔ ان کو اچھے سے یاد کر رہے ہیں۔ آگے فالحواس خمس، کہ حواس جو ہیں یہ 5 ہیں، حواس خمسہ اس کو بولتے ہیں، حواس یہ 5 ہیں، یعنی کہ حواس حاسہ کی جمع ہے، حاسہ قوت حاسہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ قوت ہے، محسوس کرنے کی قوت۔ آگے یہ 5 حواس کا ذکر ہوگا کہ کون کون سے حواس ہیں، تو ان کا آگے جا کر وضاحت ہوگی۔ آگے پیچھے میں فرق وہ آپ کو میں کل بیان کروں گا۔ کل سے ہم وہ خلاصۃ الفرائض بھی شروع کریں گے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا اور اچھے انداز میں لے کر بھی آنا ہے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْخَامِسُ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ فَرْعُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ كَمَا يُقَالُ اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على الكفارة القتل ولا جامع المظاهر في خلال الإطعام يستعنف الإطعام بالقياس على الصوم۔ یہاں سے 5ویں شرط اس کی مثال پیش کریں گے۔ 5ویں شرط کون سی ہے؟ آپ کو یاد ہوگی کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ اصل سے فرع کی طرف جو حکم ہم نے نکالا ہے، متعدی کیا ہے، اس فرع پر کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو، یہ 5ویں شرط ہے کہ فرع پر کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو۔ اب یہاں پر اعتاق الرقبۃ الکافرۃ کہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو کفارے کے طور پر مومن غلام کو ادا کیا جائے گا بالاتفاق۔ تمام کے نزدیک کفارہ کیا؟ مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا، کافر کو نہیں آزاد کیا جائے گا، مومن کو آزاد کیا جائے گا اگر کسی مومن کو مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ زہار اور قسم کے کفارے میں بھی مومن کو آزاد کریں گے، زہار میں بھی قسم میں بھی مومن کو آزاد کریں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل قتل کرنا، مسلمان کو قتل کیا
تو اس میں مومن غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنا ہے، تو فرع، زیار اور قسم اس کفارے میں بھی مومن کو ہی آزاد کریں گے۔ مومن کی وہ قید لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح قتل کا کفارہ میں مومن کی قید ہے، اسی طرح زیار اور قسم کے کفارے میں بھی مومن کو ہی آزاد کریں گے تو کفارہ ادا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زیار اور قسم کا کفارے پر تو یہ فرع ہے، اس پر نص وارد ہو چکی ہے کہ نص میں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، قسم میں تو یہ فرمایا ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرو، لیکن زہار اور قسم کے کفارے میں فرمایا ہے کہ گردن کو آزاد کرو، رقبہ کو آزاد کرو۔ مطلقاً فرمایا ہے کہ صرف اور صرف غلام کو آزاد کرو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو آزاد کرو یا کافر کو آزاد کرو، مطلقاً فرمایا ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ حالانکہ قتل میں تو یہ فرمایا ہے کہ مومن کو آزاد کرو، لیکن زہار اور قسم میں یہ نہیں فرمایا مومن کو آزاد کرو، بلکہ مطلقاً فرمایا ہے مومن کو آزاد کرو۔ تو فرع پر تو نص وارد ہو چکی، تو اس پر ہم اب قیاس کرتے ہوئے مومن کی شرط لگا دیں تو یہ قرآن پاک پر زیادتی لازم آئے گی۔ قرآن پاک تو مطلق رکھ رہا ہے کہ مطلقاً غلام کو آزاد کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی غلام نہیں بلکہ مومن غلام ہونا ضروری ہے، مومن غلام کو آزاد کریں گے تو ادا ہوگا، تو قرآن پاک پر زیادتی لازم آئے گی۔ حالانکہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اگر ہم مومن کی قید لگا دیں تو مقید ہو جائے گا وہ جس پر نص وارد ہوئی ہے، تو لہذا ہم قرآن پاک پر زیادتی نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ مطلقاً قسم اور زہار میں غلام آزاد کرنا ہے، قتل میں مومن آزاد کرنا ہے، اس پر نص ہے، تو وہ اس کو اپنے مورد پر بند کریں گے، اس کو اپنے مورد پر بند کرتے ہوئے کہیں گے کہ اس میں مطلقاً غلام آزاد کرنا ہے اور کوئی غلام آزاد کرنا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ پھر آگے وَلَوْ جَامِعُ الْمُبَاحِرُ فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ يَسْتَأْنِفُ الْإِطْعَامُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ، کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا نا، میں نے پیچھے بتایا ہے، پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ زہار اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تیری کمر میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو زہار واقع ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ اب کسی شخص نے زہار کر لیا، اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ 3 طرح کا، یا تو غلام آزاد کرو، یا پھر 60 روزے رکھو، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پہلے 2 میں تو اتفاق ہے کہ غلام آزاد کرنا اور 60 روزوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے غلام کو آزاد کرنے سے پہلے کیا تو حرام ہے، یا 30 روزے رکھے پھر جماع کر لیا، پھر 30 روزے رکھتا ہے تو یہ بھی اب وہ جماع کرنے کے بعد پھر پورے کے پورے 60 روزے رکھے گا، پہلے والے 30 اس کے چلے جائیں گے۔ اس بات میں اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر وہ بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس نے 30 کو تو کھلا دیا کھانا، اب 30 کو کھانا کھلانا باقی ہے، تو آیا کہ وہ 30 کو کھانا کھلا دے، اس کے بعد اپنی عورت سے جماع کر لے، پھر 30 کو کھلائے، تو اس صورت میں جماع کے بعد وہ پورے 60 کو دوبارہ کھلائے گا کہ صرف 30 کو کھلا کے گزارا ہو جائے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اب 30 کو کھانا کھلانے کے بعد جماع کرنے کی صورت میں وہ پورے 30 کو ہی کھلائے گا، 30 کو پورے 60 کو کھلائے گا، دوبارہ 60 کو کھلائے گا۔ وہ کہتے ہیں
وہ قیاس کرتے ہیں پچھلے والے مسئلے کے ساتھ. بھائی اصل 60 روزوں کو کھانا 60 جب روزے رکھے تھے اس نے تو اگر 30 روزے رکھ لیے تو پھر اس نے جمع کیا تو اب دوبارہ نئے سرے سے 60 پورے مکمل کرے گا، اس کے 30 چلے جائیں گے. اسی طرح اگر 30 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے پھر جمع کرتا ہے تو اب 30 پہلے چلے گئے کھانا کھلانے والے، ضائع ہو گئے، اب دوبارہ نئے سرے سے 60 کو کھانا کھلائے گا. حناف فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے میں تو ٹھیک ہے بھائی 60 کو روزے رکھے تو 30 کو رکھ لیے، پھر 30 کے بعد جمع نہیں کر سکتا بلکہ پورے ہی 60 روزوں کے بعد جمع کرے گا. اگر 30 کے بعد کر لیے تو 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. لیکن کھانے والے مسئلے میں اختلاف ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں آ گیا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ پس نہ استطاعت رکھے کوئی بندہ تو پھر وہ 60 بندوں کو کھانا کھلا دے. اب مطلقاً قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ 60 بندوں کو کھانا کھلائے. اب یہ بات ہے مطلقاً، من قبل ان یتماس والی قید نہیں ہے کہ اس کو چھونے سے پہلے 60 بندوں کو کھانا کھلائے، اس میں وہ قید نہیں ہے. پہلے 2 مسئلوں میں قید ہے تو لہٰذا اس میں قید نہیں ہے تو وہ 30 کو کھانا کھلانے کے بعد جمع کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ باقی 30 کو کھلائے گا. یہ نہیں کہ نئے سرے سے 30 کو 60 کو کھلائے گا. صحیح ہے. اگر ہم یہ کہیں گے نئے سرے سے کھلائے گا تو قرآن پاک میں مطلقاً 60 مسکین آیا، اس پر زیادتی لازم آئے گی، تو جبکہ جس پر نص وارد آ جائے اس پر زیادتی ہم کر نہیں سکتے، تو 60 کو نہیں بلکہ 30 کو کھلائے گا. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں یہ والا مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زیار کر لیا. اب اس کا کفارہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو غلام آزاد کرے گا، یا پھر 60 روزوں رکھے گا، یا پھر پے در پہ 60 روزے رکھے گا لگاتار، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. پہلے 2 مسئلوں میں تو اتفاق ہے کہ کفارہ ادا کرنا اور 60 روزے رکھنا اس سے پہلے جمع نہیں کر سکتا. اگر بندہ 30 روزے رکھ لے پھر جمع کرے تو اب نئے سرے سے وہ پورے 60 روزے ادا کرے گا. کیوں؟ قرآن پاک میں من قبل یتماسا کہ چھونے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرو، ان 2 میں تو ہے. لیکن اگر بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والی کفارہ ادا کرتا ہے تو 30 کو کھانا کھلا دیا ہے پھر جمع کرتا ہے تو اب آیا کہ دوبارہ وہ 30 روزے رکھے گا، یعنی کہ پورے 60 روزے دوبارہ رکھے گا کہ صرف 30 روزے رکھ لے گزارا ہو جائے گا. امام شافعی قیاس کرتے ہیں پیچھے والے مسئلے میں، جس طرح پیچھے روزوں میں 30 روزے رکھے پھر 30 نہیں رکھے گا پورے 60 رکھے گا، تو اسی طرح کھانے میں بھی پورے ہی 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نص وارد ہو چکی ہے، 60 مسکین 60 کا لفظ استعمال ہو چکا ہے. جب 60 کا لفظ استعمال ہو چکا ہے تو من قبل یتماسا والی قید نہیں اس پر لگے گی، صرف 60 والی قید لگے گی کہ 60 روزے لکھاؤ. اب چاہے وہ ہر ایک کو کھانا کھلائے پھر جمع کرے، پھر ایک کو کھلائے پھر جمع کرے، تب بھی اس کا کھانا ادا ہو جائے گا. یعنی کہ 30 کو کھانا کھلانے کے بعد جمع کر لے تو پھر صرف اور صرف 30 کو ہی کھانا کھلائے گا، پورے 60 کو دوبارہ نہیں کھلائے گا. اگر ہم کہیں 60 کو کھلائے گا تو قرآن پاک پر زیادتی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور نہیں ہوگا فرع، نہ ہو ایسی فرع جس پر نص وارد ہو، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کافر کی گردن کو آزاد کرنا یمین کے کفارے میں اور زیار کے کفارے میں نہیں ہے جائز، قیاس کرتے ہوئے قتل کے کفارے پر امام شافعی فرماتے ہیں. اور اگر مظاہر زہار کرنے والا جمع کرے کھانے کے درمیان میں، جمع کرے زہار کرنے والا کھانے کے درمیان میں، فی خلال الاتمام کھانے کے درمیان میں، پس وہ نئے سرے سے کھانا کھلائے گا قیاس کرتے ہو روزوں پر. جس طرح کے روزے رکھے تو روزے 30 رکھ لے، بعد میں 30 روزے نہیں رکھے گا بلکہ نئے سرے سے 60 پورے کرے گا. اس طرح کھانے والا بھی 60 پورے کرے گا. تو امام شافعی نے یہ قیاس کیا تو ہم نے ان کے قیاس کو رد کر دیا. آگے ایک مثال اور رہتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی بڑی ہے، پھر آپ نے وہ پہاڑے بھی یاد کرنے ہیں تو اس کو پھر میں صبح بیان کر دوں گا. اس کو رہنے دو، آگے ہدایت شریف کی بات ہے.
آگے ہے وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ تَيَمَّمَ وَبِنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّ اللَّاهِكَ يُصَلِّي بَعْدَ فِرَاغِ الْإِمَامِ لَا يُخَالِفُ الْفَوْتَ وَلَهُ أَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ لِأَنَّهُ يَوْمَ زَحْمَةٍ فَيَعْتَرِيَهُ عارض يفسد عليه صلاته والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ولو شرع بالتيمم تيمم وبنا بالاتفاق لأن لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد. اب یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر عید کی نماز کوئی بندہ پڑھ رہا تھا تو امام کو یا مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک کہ وہ وہیں تیمم کر لے اور وہیں سے نماز کو آگے شروع کر لے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا. ترجمہ کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ دلیلیں بھی کرتے جائیں گے. وَإِنْ أَحْدَثَ اگر حدث لاحق کو امام کو یا مقتدی کو عید کی نماز میں تو تیمم کرے گا اور بنا کرے گا امام صاحب کے نزدیک. صاحبین فرماتے ہیں کہ تیمم نہیں کرے گا، لیکن لاحق کا دلیل دیتے ہیں کیونکہ لاحق نماز پڑھے گا امام کے فارغ ہونے کے بعد. امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز فوت نہیں ہوگی. نماز پڑھ لے تو اس کی نماز فوت نہیں ہوگی. فارغ ہونے کے بعد بھی نماز پڑھ لے تو نماز فوت نہیں ہوگی. وہ نماز پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی نمازی کو حدث لاحق ہو جائے تو وہ نماز میں ہی پیچھے چلا جائے، وضو کرے، وہ نماز کو ادا کرے، دوبارہ اس کی نماز نہیں جائے گی. اسی طرح عید والے کی نماز بھی نہیں جائے گی. فوت ہونے کا خوف اس کو نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ تیمم نہیں کرے گا، وضو کرے گا. والا سے امام صاحب کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ خوف باقی ہے، خوف باقی ہے، فوت ہونے کا خوف باقی ہے. کیوں خوف باقی ہے؟ کیونکہ وہ زحمت کا دن ہوتا ہے، بھیڑ رش کا دن ہوتا ہے. پس لاحق عارضہ کہ رش میں کس طرح وہ وضو کرے گا، جا کر رش سے نکلنا پھر جا کر وضو کرنا تو بڑا مشکل ہے، عارضہ ہے. بس اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی اور نماز فاسد ہو جائے گی. لہٰذا اس صورت میں نماز کو فاسد نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ وہیں پہ تیمم کرے اور وہیں سے نماز آگے شروع کر لے. والخلاف فیما اب اختلاف اس بات میں ہے کہ جب شروع وضو کر کے، یعنی کہ اگر بندے نے وضو کیا پھر عید کی نماز پڑھی پھر حدث لاحق ہو گیا تو آیا کہ وہ تیمم کر کے وہیں سے آگے اسی عید کی بنا کر سکتا ہے کہ نہیں، اس بات میں اختلاف ہے. اور اگر شروع تیمم کر کے تو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اس نے تیمم کیا پھر عید کی نماز کے لیے شروع ہوا تو اس بات میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. ہاں وضو کیا، وضو کر کے عید کے لیے شروع ہوا تو اس میں تو اختلاف ہے، تیمم میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے اور بنا کر لے بالاتفاق. جس نے تیمم کیا اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، وہ بھی اتفاق، کیونکہ جس طرح پہلے اس نے تیمم کر کے نماز میں شروع ہوا آگے وہ تیمم کر کے شروع ہوا، پانی تو ہے نہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، اتفاق ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم واجب کر دیں وضو کو، امام صاحب کے دلیل ہم کہتے ہیں اگر ہم وضو کو واجب کر دیں تو پھر تو ہوگا پانے والا پانی نماز میں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تیمم کرنے والا جس کو شروع میں تیمم کیا پھر عید کی نماز پڑھی اس کو بھی اگر یہ کہیں کہ تو بھی وضو کر تو پھر تو اس کی نماز کے اندر ہی وہ تیمم کہ پانی کو پانے پر قادر ہو گئے. جب پانی کو قادر ہو گئے تو اس کی نماز تو ٹوٹ ہی گئی، پہلے ہی ٹوٹ گئی اس کے حدث لاحق ہونے سے پہلے. لہٰذا تیمم کرنے والا تو بالاتفاق ہی وہ تیمم کرے گا، لیکن امام صاحب کے نزدیک وہ بنا کر لے گا، تیمم کرے گا. عید میں رش کا دن ہوتا ہے لہٰذا فاسد ہونے کا خوف ہے نماز کے اور عارضہ بھی لاحق ہے. اور ایک اور بات میں نے آپ کو بولی تھی کہ عبادات میں امام صاحب کے قول کو ہم لیں گے اور
قضاء میں، فیصلوں میں، قاضی کے معاملات میں امام یوسف کی بات کو لیا جاتا ہے، اور وصایا میں وصیتوں کے معاملے میں، یا یہ جو سراجی پڑھیں گے ہم اس کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں امام محمد کے قول کو لیا جاتا ہے. صحیح ہے. آگے ولا یتیمم للجمعۃ وإن خاف الفوت لو تودع وإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف العيد وكذا إذا خاف فوت الوقت لو تودع لم يتيمم ويتودع ويقضى ما فاته لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء. اب یہاں سے یہ بات پیچھے تو تھی عید والا مسئلے میں کہ عید میں اگر عید چلی جائے گی تو پھر وہ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن جو جمعے والا ہوگا جمعے میں تیمم ضروری نہیں ہے. تیمم اگر پانی موجود ہے تو وہ پانی ہی کر کے جمعہ پڑھے گا. اگر جمعہ چلا بھی جائے تو بھی اس کا خلیفہ موجود ہے، ظہر کی نماز ظہر کی پڑھ لے گا، لیکن عید کا خلیفہ نہیں ہے، اسی لیے وہاں پہ تیمم کی اجازت ہے. اور نہیں تیمم کرے گا جمعہ کرنے والا اگر خوف و فوت ہونے کا، اگرچہ فوت ہونے کا خوف بھی ہو تب بھی وہ جمعے کے لیے تیمم نہیں کرے گا. اگر وضو کرے گا تو ٹھیک ہے. وہیں اگر وضو کرے بس اگر پا لے جمعے کو تو نماز پڑھ لے اس کی، ورنہ ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھ لیں بس، کیونکہ وہ فوت ہوتی ہے خلیفہ کی طرف. جمعہ فوت ہوتا ہے خلیفہ کی طرف، بدل کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ لوٹ جاتا ہے خلیفہ بدل کی طرف، خلیفہ کی طرف، اور وہ زور ہے. باخلاف عید کا خلیفہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ادھر تیمم کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اسی طرح جب خوف ہو وقت کے فوت ہونے کا، اگر وضو کرے گا تو وقت فوت ہو جائے گا، تو بھی یہی ہے کہ فوت ہوتا تو ہو جائے، قضا موجود ہے قضا پڑھ لے، تیمم نہ کرے، لم یتیمم تیمم نہ کرے، اور وضو کرے اور قضا کرے جو فوت ہو چکی ہے، قضا پڑھے. یہ نہیں ہے کہ تیمم کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ لے، بلکہ وہ قضا کرے جب خلیفہ موجود ہے. عید کی تو اجازت اس لیے یا نماز جنازہ کی جائے اس لیے کہ خلیفہ موجود نہیں ہے، کیونکہ لوٹ جاتی ہیں وہ بدل کی طرف، اور وہ قضا ہے. یہ تمام جو ہے نا زور کی ہو گئی ہے، جو نماز فوت ہو رہی ہے قضا ہو رہی ہے، تو وہ قضا کی طرف لوٹ جاتی ہے اور بدل کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور وہ قضا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے. اسی طرح بدل کی طرف جھکایا جائے گا وہ نہیں کیا جائے گا. چلیں یہ اتنا ہی کر لیں، آپ اس کو اچھے انداز میں یاد کر لینا محنت کر کے. آگے پھر ہم انشاءاللہ کل کریں گے. اور جو میں نے آپ کو بولا ہے وظیفے کے حوالے سے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اگلا ماہ جو بھی ہو اس میں آپ نے 14 تاریخ سے یہ پہلے تک ختم کرنا ہوتا ہے، 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک چاند کی. صحیح ہے. ان کو اچھے انداز میں پڑھنا اور محنت کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. پڑھا سنا قبول فرمائے.